بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر رضوانہ عباسی اپنے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ ڈیجیٹل ہیلتھ ڈائریز۔ آج کے اس سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈائبیٹک وونڈ، ڈائبیٹک السرز، ڈائبیٹک فوڈ، یا جس کو کہنا چاہیے کہ ڈائبٹیز ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کے پاؤں میں اور انگلیوں میں السرز اور زخم ہو جاتے ہیں، اس کی متعلق یہ سیشن ہے۔ ڈائبیٹک فٹ جو ہے، یہ ڈائبٹیز آپ کے فٹ کو یا آپ کے پاؤں کو کس طرح اثر انداز کرتی ہے، اس کا پیچھے جو میکینزم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے پاس ڈائبٹیز ہے وہ شوگر، ہائی بلڈ شوگر لیول ہونے کی وجہ سے یا ان کنٹرول ڈائبٹیز کی وجہ سے ہماری جو نروس سسٹم ہے اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے، جو ہمارا نسوں کا سسٹم ہے اس کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، وہ متاثر ہوتی ہیں، اور خون کا جو بہاؤ ہے ٹانگوں کی طرف اور پاؤں کی طرف کم ہو جاتا ہے۔ اس خون کا بہاؤ کم ہونے کی وجہ سے وہاں کی جو نسیں ہیں ان کی جو طاقت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، جو سینسری سسٹم ہے ہمارا وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، اور ہمارے پاس جو ایک چیز جیسے آپ کے پاؤں میں کوئی بھی چیز چبھتی ہے یا لگتی ہے اور آپ کو ایک سینسیشن ہوتی ہے، وہ سینسیشن ختم ہو جاتی ہے۔ اس سینسیشن کی ختم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں، اور وہ زخم پھر پراپرلی ہیل نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پہ پوری بلڈ سپلائی نہیں جا رہی ہوتی، اور یہ زخم ہیل نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ زخم جو ہیں وہ السر بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے وہاں پہ کیونکہ بلڈ سپلائی نہیں ہوتی، اس لیے اینٹی بائیوٹک یا جو دوسرے دوائیں ہیں ان کا بھی اثر کم ہوتا ہے، اور یہ زخم آہستہ آہستہ السرز اور پھر اس کے بعد ڈائبیٹک فٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ بیکٹیریا کی گروتھ ہونے کی وجہ سے وہ ایک انفیکشن بن جاتا ہے، ایک انفیکشن کا سورس بن جاتا ہے، اور وہ انفیکشن آہستہ آہستہ آپ کے پورے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو السرز ہیں، یہ انفیکشن جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ یہ بالکل آپ کی جو ہے وہ مینجمنٹ کی لائن سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی جو دوائی یا اینٹی بائیوٹکس ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ بلڈ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جو ہماری اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں وہ ہمارے خون میں ہی جا کے بلڈ کے تھرو ہی وہاں تک ٹارگٹ آرگنس تک پہنچتی ہیں، تو وہ کنسنٹریشن یا وہ جو ڈوزیج ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ اس زخم تک نہیں پہنچ ہوتی، اور وہ وہاں پہ زخم بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر کو آپ کے پاؤں یا ہاتھ جو ہیں ایڈوانس اسٹیج میں کی انگلیاں جو ہیں یا جو آپ کا ٹانگ ہے وہ کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ اب کوئی بھی مریض ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے یا شوگر کا مرض ہے، ان کو سائن یا سمٹمز کیا ہوں گے یا کیا علامات ہوں گی جس پہ ان کو ہو کہ انہیں شک ہونا چاہیے کہ میرا کہیں ڈائبٹک فٹ تو نہیں ہو رہا، یا مجھے یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے یہ میں اس کمپلیکیشن فیس میں تو نہیں جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے زیادہ جو کامن علامات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پاؤں میں جو ہے وہ سوئیاں چبھنا، جلن کا محسوس ہونا یا درد کا محسوس ہونا، یہ ایک کامن سمٹم ہے جو آتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں پہ السر یا کوئی دانہ بن جاتا ہے یا کوئی بلسٹر بن جاتا ہے جو کہ ہیل نہیں ہو رہا، آپ اس کو نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ کافی ٹائم سے وہ بنا ہوا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا آپ کی اسکن جو ہے اس میں کریک شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ ڈرائنس بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو ایسا ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کے پاؤں کو کچھ ٹھنڈا یا گرم اس کی احساس آپ کو نہیں ہو رہا تھا، یہ سینسیشنز آپ کی پاؤں میں جب آپ نے کچھ آپ کے پاؤں کو ٹھنڈا لگا یا گرم لگا تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ کا پاؤں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈے رہنا شروع ہو جائیں، آپ کمپلین یہ کریں کہ میرے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یا مجھے جو ہے وہ پاؤں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا پاؤں میں جیسے بعض لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ انہیں بار بار ساکس پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، یا وہ رضائی اوڑھ کے اور کمبل اوڑھ کے رکھتے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا پاؤں ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو علامات ہو سکتی ہیں ایک ڈائبیٹک فٹ کی طرف، یہ ایک آپ کی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے کمپلیکیشن کا شکار نہ ہو رہے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو
पाँव है उसका रंगत में तब्दीली आ रही है, या आपका जो कोई नाखून है वो कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि वो ख़राब हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा उसका कोई कलर चेंज हो रहा है, पीला हो रहा है, या कुछ भी इस किस्म की आप चीज़ अपने पाँव में उसको महसूस करें, तो आपको फ़ौरन एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये मेरा पाँव जो है ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है, मैं डायबिटीज़ मुझे अपनी जो है उसकी तरफ डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है। तो आपको फ़ौरन अपने मौलिद से रजू भी करना चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन करानी चाहिए डायबिटीज़ की, और जितनी भी प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस हैं या जो एहतियातें हैं ज़रूरी डायबिटिक फूड को से बचने के लिए, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही जो है डॉक्टर्स की साइड से या किसी भी फिजिशियन की साइड से इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखना है, आपने अपनी टारगेट ब्लड शुगर तक पहुंचना है, आपकी शुगर को हाई नहीं होना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल्स आपके हाई नहीं होने चाहिए। जो भी आपको मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसकी तरफ आपने प्रॉपर तवज्जो देनी है, उसी हिसाब से वो मेडिसिन लेनी है, उसमें रद्दो-बदल अपनी मर्ज़ी से नहीं करना। डाइट की प्रिकॉशंस, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, ये सब चीज़ें वही हैं जो आपकी शुगर को लेवल को कंट्रोल करने में आपको मदद देंगी। अगर आपने इनमें किसी चीज़ में भी कोताही की तो उसके नतीजा यही होगा कि आपके ब्लड ग्लूकोज़ लेवल कंट्रोल नहीं होंगे, या वो बहुत अब्रप्टली ऊपर और नीचे जाएँगे, और उससे भी आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी कि आपका एक ब्लड शुगर लेवल हाई जा रहा है, दूसरा आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत लो जा रहा है, उससे भी आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपने अपना ब्लड शुगर को आइडियल लेवल पे मेंटेन करना है, तमाम तर तरीक़ों से, डाइट से, लाइफ़स्टाइल से, मेडिकल मैनेजमेंट से, मेडिसिन से, और अगर इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है शुगर, तो आपको अपने डॉक्टर के मशवरे से इंसुलिन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे और अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कॉम्प्लिकेशन वाली फ़ेज़ में चले जाएँगे। उसमें आपके गुर्दों का मसला भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक का ख़तरा भी हो सकता है, उसमें आपके डायबिटिक फुट और अल्सर्स भी हो सकते हैं, और आपकी जिस्म में इन डायबिटिक फुट और अल्सर की वजह से इन्फेक्शन इस हद तक फैल सकता है कि आपके पूरे जिस्म में उसका जो है वो इन्फेक्शन ब्लड में चला जाएगा, और फिर आप जो है वो आईसीयू में और आईसीयू केयर की आपको ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। इसी चीज़ पे आपने फ़ोकस करना है, और आज से ही अपनी डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में करने के लिए हर तरह की जो कोशिश है वो आपने ज़रूर करनी है। यही आज का मैसेज है आपके लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।